کہ اگر یہی غلیظ حرکت خدا نخواستہ اگر کسی مسجد کے امام نے کر دی ہوتی تو اب تک یہ قوم اس مسجد کے امام کو ذلیل و رسوا کر چکی ہوتی، اور ذلیل و رسوا کرنے پر ہی بس نہیں بلکہ دھکے مار کر ان کو مسجد سے نکال چکی ہوتی۔ لیکن آپ ایک طرف دیکھیں، اس وقت پورے سوشل میڈیا پر جس نام کی سب سے زیادہ چرچا ہے وہ محمد علی فیضی کا ہے، کیونکہ محمد علی فیضی نے ایک دوسری لڑکی کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ دوسری بیوی کی وجہ سے، اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس طرح اپنی بیوی اور 3 بچوں کو انہوں نے بے سہارا چھوڑ دیا۔ محمد علی فیضی کی سابقہ اہلیہ نے جس احمد الفتاح پر الزام لگایا تھا کہ احمد الفتاح نے ان کا گھر اجاڑا ہے، ان کا طلاق کرایا ہے، محمد علی فیضی کا دوسرا نکاح کرایا ہے، اب احمد الفتاح نے بھی اس پر صفائی پیش کی ہے کہ یہ طلاق میں نے نہیں کرائی، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، میں بھلا طلاق کیوں کراؤں گا۔ بلکہ احمد الفتاح نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں ان کا محمد علی فیضی سے کوئی رابطہ نہیں رہا، یعنی عید کے بعد سے لے کر اب تک ان کی محمد علی فیضی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ واٹس ایپ پر، نہ فون کالز پر، کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ حالانکہ یہ بھی ایک بڑا جھوٹ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے جو 7 مئی 2026 کے ایک پروگرام کی بتائی جا رہی ہے، جس میں احمد الفتاح اور محمد علی فیضی دونوں ساتھ میں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے ساتھ میں وہ پروگرام کیا ہے، جبکہ ایک طرف احمد الفتاح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عید کے بعد سے لے کر اب تک ان کا محمد علی فیضی سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مشکوک معاملہ ہے اور کئی طرح کے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ، محمد علی فیضی کا جو دوسری لڑکی سے جو دوسرا نکاح ہوا، احمد الفتاح نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اس نکاح میں شریک رہے، یا وہ نکاح انہوں نے خود پڑھایا۔ اب اس پر انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ یہ سارا کچھ مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجبوری کیا تھی؟ تو مجبوری انہوں نے یہ بتائی کہ ہمیں یہ خبر ہوئی کہ وہ لڑکی بے یار و مددگار ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ غریب لڑکی ہے، لہذا ہم نے سوچا کہ اگر اس کا نکاح محمد علی فیضی سے ہو جائے گا تو اس کا گھر بس جائے گا۔ اب اس غریب لڑکی کا خیال رکھنے والے اس احمد الفتاح سے کوئی پوچھے کہ محمد علی فیضی کے ان 3 بچوں کا خیال کون رکھے گا، اس کی طلاق شدہ عورت کا سہارا کون بنے گا؟ کیا احمد الفتاح کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ دوسری چیز یہ کہ احمد الفتاح اور محمد علی فیضی برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، برسوں سے دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ گہری دوستی رہی ہے، تو کیا یہ نکاح پڑھاتے وقت یا اس نکاح میں شرکت کرتے وقت احمد الفتاح کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ محمد علی فیضی کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اور محمد علی فیضی کے 3 بچے بھی ہیں؟ کیا یہ بات احمد الفتاح نہیں جانتے تھے؟ لہذا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی احمد الفتاح نے اس نکاح میں شرکت کیوں کی، یا وہ نکاح انہوں نے کیوں پڑھایا؟ اور اچھا چلو اگر پڑھا بھی دیا، شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، کوئی جرم نہیں کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ نکاح چھپ کر کیوں پڑھایا؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ غلط بات ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام، ہماری شریعت مطہرہ تو علی الاعلان نکاح کی ترغیب دیتی ہے تاکہ نکاح کی تشہیر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جن 2 لوگوں کا نکاح ہوا ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، وہ دونوں میاں بیوی ہو چکے ہیں۔ ہماری شریعت مطہرہ تو اس بات کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے وہ نکاح چھپ کر کیوں پڑھایا؟ دوسری چیز یہ ہے، کیا ان رنگین مزاج اور نوٹ خور شاعروں کو یا نعت خوانوں کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آج ملک کے اندر مسلمانوں کے حالات کتنے دگرگوں ہو چکے ہیں؟ آئے دن سازشیں ہو رہی ہیں، کفار اسی طرح کی طلاق اور حلالے کی مثالوں کو آڑ بنا کر، طلاق اور حلالے کو آڑ بنا کر اس کی مثالیں دے کر کے مسلم بچیوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، ان کو اپنے پیار محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور پھر آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، مسلم قوم کی تذلیل ہو رہی ہے۔ کیا اس بات کا احساس نہیں ہے لوگوں کو؟ دوسری چیز یہ، میں اپنی قوم سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا بڑے درد کے ساتھ کہ اگر یہی غلیظ حرکت خدا نخواستہ اگر کسی مسجد کے امام نے کر دی ہوتی تو اب تک یہ قوم اس مسجد کے امام کو ذلیل و رسوا کر چکی ہوتی، اور ذلیل و رسوا کرنے پر ہی بس نہیں بلکہ دھکے مار کر ان کو مسجد سے نکال چکی ہوتی۔ لیکن آپ ایک طرف دیکھیں، نوٹ خور اور رنگین مزاج شاعر، ان کو جو ہے کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی ہیں، ان کو موٹے موٹے نذرانے دیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم صرف مسجد کے ائمہ حضرات، اماموں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، باقی اگر کوئی بڑا نعت خواں، بڑا کوئی شاعر اگر اس طرح کی کوئی غلیظ حرکت کر دے تو اس سے قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم قوم کے اوپر جو ہے ظالم لوگ جو ہے مسلط ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیں اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو قوم پر ظلم کے پھر پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے تو پھر اور کیا ہوگا۔ بہرحال میں اس موقع پر آپ تمام سے بھی یہ بات بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے اور ایسے رنگین مزاج نوٹ خور نعت خوانوں کو پہچانیے، بلکہ جو علماء حق ہیں،
جو علماء اسلام ہیں جو واقعی دین متین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی عزت و توقیر کیجئے، کیونکہ وہی اللہ عز و جل کی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور وہی انبیاء کے وارث ہیں، اور وہی قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم امت تک پہنچانے والے ہیں، لہذا ان کی عزت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس موقع پر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی محمد علی فیضی کے جو بچے ہیں، ان کی جو طلاق شدہ بیوی ہیں، پروردگار ان پر رحم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔